बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे। एक बड़ा इस्तीफ़ा आया है और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा के ये इस्तीफ़ा दिया गया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को ज़मानत मिली है और साथ उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो इंतहाई अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन का जो वफ़द आया था उसकी मुलाकात और उसकी मुलाकातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी हुई और बाकी रहनुमाओं से भी हुई। वो मुकम्मल होने के बाद जो अलामिया जारी किया गया है वो अलार्मिंग सूरत हाल है मौजूदा रजीम के लिए। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के लिए GSP+ पर अहम अलामिया में ख़बरदार किया है कि स्टेटस के लिए इंसानी हकूक़ और ठोस इस्लाहात ज़रूरी हैं। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस पर अहम अलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि GSP+ के मौजूदा मॉनिटरिंग साइकिल के वस्त मुद्दत के करीब पहुँच रहे हैं। हम पाकिस्तान को अपने इस्लाहाती रास्ते पर जारी रखने की तरगीब देते हैं। अलामिया में कहना था कि पाकिस्तान नए GSP+ ज़ाब्ते के तहत दोबारा दरख्वास्त की तैयारी कर रहा है। GSP+ के तहत तिजारती फ़वाइद का इन्हिसार मसाइल की फहरिस्त हल करने में पेशरफ्त पर है। GSP+ के लिए इंसानी हकूक़ और ठोस इस्लाहात ज़रूरी हैं। अलामिया में कहा गया कि यूरोपियन यूनियन के खसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हकूक़ ने पाकिस्तान का एक हफ़्ता तवील दौरा किया। इस दौरान वफाकी व सूबाई वज़रा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। अलामिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों, इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों और वकला से मुलाकातें की, जबकि सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदों और कारोबारी शोबे से वाबस्ता अफराद से भी मुलाकातें की गईं। दौरे के दौरान नुमाइंदा खसूसी ने इंसानी हकूक़ के कौमी कमीशन के किरदार को तस्लीम किया और इंसानी हकूक़ कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। नुमाइंदा खसूसी ने मरीम नवाज़ और सूबाई वज़ीर से भी मुलाकात की, जबकि मसीही नुमाइंदों समेत कई लोगों से लाहौर में मुलाकात की। इंसानी हकूक़ ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में पाकिस्तान की हमायत के अज़म का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में यूरोपियन यूनियन का कलीदी शराकतदार है। हमारा रिश्ता जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी की मुश्तरका अक़दार पर मुस्तवार है। अलामिया में कहा गया कि पाक यूरोपियन यूनियन ताल्लुक यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक है। पाकिस्तान GSP+ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क बन गया है। 2014 में तिजारती स्कीम का आगाज़ हुआ। पाकिस्तानी बिजनेस ने यूरोपियन यूनियन मार्केट में बरामदात में 108% इजाफ़ा किया, लेकिन अब जो आगे ये मामलात हैं वो इंसानी हकूक़ और इस्लाहात से जुड़े हुए हैं। ये उनकी जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आपने अगर इस GSP+ स्टेटस को एंजॉय करना है और आपने इसी तरह से जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं यूरोपियन यूनियन के साथ उसको बरकरार रखना है और उनको आगे बढ़ाना है, तो फिर इंसानी हकूक़, मैंने आपको बताया था कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और बदकिस्मती है आज तक हम भारतीय जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बातें करते थे, मिसालें देते थे कश्मीर में जो कुछ होता रहा, फिर हम इज़राइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इज़राइल की जो फ़लस्तीन दुश्मनी है या फ़लस्तीनियों की दुश्मनी है, जहाँ उन्होंने जुल्म किया, बर्बरियत है, दहशतगर्दी है, वो अपनी जगह पे। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ की, वो भले हमारे लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त मौसम की तब्दीली है और माहौलियात का मामला है, चूँकि जैसे स्मोग है इसी तरह से और सैलाब है या कोई भी मसला है, तो वो भी एक बुनियादी इंसानी हक़ है। हमें अगर कोई कानून बनाया जाता है और उसका इतलाक़ माजी से किया जाता है, वो भी हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। हमें एक वक़ूआ पे अगर बार बार प्रोसिक्यूट किया जाता है, ये भी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो इस वजह से जब इस तरह के मामलात हों तो सख्त एक्शन लेने पड़ते हैं ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और अपोजिशन लीडर हैं। उनकी 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में अदालत की जानिब से उनकी अबूरी ज़मानतों में तौसीक़ की गई है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या उमर अयूब की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जिस पर पुलिस की जानिब से बताया गया कि नहीं, अभी बयानात रिकॉर्ड होना बाकी हैं। अदालत ने पुलिस को फ़ौरी तौर पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हदायत की। अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी ज़मानतों में 18 फरवरी तक तौसीक़ कर दी। ये लाहौर की दहशतगर्दी अदालत है। 9 मई के मुकदमात हैं, 18 फरवरी तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को डंडे और गोली के ज़ोर पर न दबाएँ, इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन लें। अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ PK एक्ट और डिजिटल नेशन बिल के लिए वोट दिया।
ایسے متنازع قوانین پاس کرنے پر ان کو شرم آنی چاہیے۔ ہم نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں دونوں بلوں کی بھرپور مخالفت کی۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے نہ ہو۔ انہوں نے کہا ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، بلوچستان میں حالات خراب ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے ہمارے 18 جو فوجی نوجوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور آئے روز جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کی جنازے اٹھا رہی ہیں۔ حالات بہتر کرنا حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سرمایہ کاری کیسے آگے آئے گی؟ اسلام آباد میں بیٹھے حکمران ہوش کے ناخن لیں، لوگوں کو گولی اور ڈنڈے کے زور پر نہ دبائیں۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ عمر ایوب کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر چڑھ دوڑتی ہے۔ عمران خان سے ہماری میٹنگ بھی نہیں کرائی جا سکی، یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے میٹنگ بھی نہیں کرائی جا سکی۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں 10 ایڈیشنل ججز پشاور ہائی کورٹ کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چونکہ وزیر قانون بھی پاکستان تحریک انصاف کے، ایڈوکیٹ جنرل بھی اور باقی بھی، بیسیکلی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ فی الحال 9 ججز کو تعینات کیا جائے گا، 10 آج نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہوا تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ 10 کو ہی کر لیتے ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اس طریقے سے جو 10 کی 10 تقرریاں وہ کر دی گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کی ایک تقرری بھی نہیں ہو سکی۔ کیوں کہ حکومتی جو ایگزیکٹو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ان کے پاس ہے، جو دوسری جانب پھر کچھ معزز جو ہماری جوڈیشری کے لوگوں کی بھی جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں ان کی بھی اس حوالے سے رائے تھی۔ آج کہتے ہیں جی کہ میٹنگ آف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو آج 1 فیب کو ہوئی ہے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے، طارق آفریدی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو، عبدالفیاض ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو، فرح جمشید ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، انعام اللہ خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ثابت اللہ خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، صلاح الدین ایڈوکیٹ، صادق علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور مدثر امیر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اورنگزیب ایڈوکیٹ، قاضی جواد احسان اللہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ اکثریتی فیصلہ ہے۔ اکثریتی فیصلے میں یہ تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ اب جو طارق آفریدی ہے جن کا جو نام لکھا گیا ہے اس کے اندر، اور بتایا گیا جی کہ طارق آفریدی بھی بطور ان کو بھی کیا گیا ہے، اور ان کو بھی پہلے نمبر پہ طارق آفریدی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا نام ہے۔ ان کے بارے میں ایک خبر 7 مئی 2023 کی میڈیا کے اوپر آئی کہ وہ میڈیا کی خبر کا جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر صحافی جس کو شیئر کر رہے ہیں وہ گردش کر رہی ہے، 7 مئی 2023 کا ہے، نیوز ڈیسک کی یہ خبر ہے۔ PMLN طارق آفریدی ونز پشاور ہائی کورٹ بار الیکشن۔ پشاور ہائی کورٹ بار الیکشن طارق آفریدی جیتا، جس کے بارے میں میڈیا نے کہا کہ نون لیگ کے طارق آفریدی الیکشن جیتے۔ آج وہ نون لیگ کے جو طارق آفریدی جن کو میڈیا نے کہا تھا وہ ایڈیشنل جج بن گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے پچھلے 2.5 سالوں میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے، تو وہاں بھی تو جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ہائی کورٹس کے ججز کو لایا جا رہا ہے، اور خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ کے آغا صاحب جن کو سندھ ہائی کورٹ میں 9ویں نمبر پہ جو تھے اور ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا تھا، ان کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کے آغا صاحب بھی تشریف لائیں گے اس میں سندھ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو وہیں پہ پھر پشاور ہائی کورٹ کو بھی تو درست کرنا تھا۔ اب حکومتی ووٹ ان کے پاس زیادہ ہیں، حکومتی ووٹوں کے بلبوتے پر انہوں نے تمام کی تمام جو تقرری ہیں وہ کرنی ہیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بھی اور تمام لوگ۔ تو اب یہ جو 10 ججز ہیں، ان 10 کے 10 کی جو تعیناتی ہے یہ ایڈیشنل ججز کی تعیناتی ہو گئی ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حکومت ہے اس کے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سید کوثر علی شاہ، انتہائی لائق وکیل ہیں، کوثر علی شاہ کی جانب سے ان کا نام بھی شامل تھا۔ ان کو اس وجہ سے ڈیفر کر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ یہ ممبر ہیں تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا انہوں نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت بطور جماعت اس کا تو سرٹیفکیٹ ہی نہیں جاری ہوا، اس کی تو انٹر پارٹی انتخابات کی وجہ سے وہ تو ویسے ہی وہ آفیشلی اس کی وہ ختم ہو چکی ہے،
لیکن پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، وہ کہتے ہیں کہ میں ریزائن کر رہا ہوں. سید کوثر علی شاہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آف خیبر پختونخوا ہیئر بائی ٹینڈرڈ مائی ریزگنیشن. دی پرائمری ریزن فار مائی ریزگنیشن از دیٹ دی ڈسکریمنیشن آئی ہیو فرام دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، کے جو میرے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے پاکستان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، ڈیو ٹو نان فرنشنگ آف این ایفیڈیوٹ آف ریزگنیشن فرام مائی ممبرشپ ود پاکستان تحریک انصاف، کے پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے ممبرشپ چھوڑنے کا ایفیڈیوٹ نہیں جمع کروایا. ایز اے ریزلٹ انہوں نے مجھے ڈیفر کر دیا ہے، اور میں جو ڈسکریمنیشن میرے ساتھ کی گئی ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ ایک طرف جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کو ان کی بغیر ایفیڈیوٹ کے ہوا ہے، اور میرے ایفیڈیوٹ کی بات جو بھی ان کی وجہ ہے یہ وہ انہوں نے اتنا کہا ہے کہ جی ڈسکریمنیشن جو میرے ساتھ ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اس وجہ سے میں یہ کرتا ہوں. I extend my heartful thanks to Mr. Imran Ahmad Khan Niazi and Mr. Qazi Muhammad Anwar Khan, President of ILF, for granting me the opportunities that will shape my professional journey. کہ میں عمران خان کا اور قاضی جو محمد انوار ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے میری جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں اس حوالے سے مجھے شیپ کیا اور مجھے بہتر بنایا. عمران خان زندہ باد، یہ نیچے انہوں نے موٹا کر کے لکھا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا استعفیٰ دے رہے ہیں. استعفے میں ہم نے اقبال کے شعر تو پڑھے ہیں، ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی دیے، ابھی منظور علی شاہ صاحب نے بھی ایک، لیکن یہ پہلا استعفیٰ جس میں ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، اسسٹنٹ بھی نہیں، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہ اپنا استعفیٰ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں میں اس موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں نہیں رہنا چاہتا. آئی نو لانگر وش ٹو کنٹینیو مائی سروسز انڈر دس کرنٹ سیٹ اپ، کہ میں نہیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں سیٹ اپ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں جو عدالتی سیٹ اپ ہے، اس وجہ سے میں ریزائن کرتا ہوں. میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس کو پہ توجہ دوں گا. اور عمران خان زندہ باد یہ نعرہ لگایا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.